ایک بہت ہی سیڈ نیوز ہے. آپ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں, اس کے بعد ہم اس کے اوپر بات کریں. اسلام آباد کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال پیمز کی نرسری میں آگ لگ گئی. ٹوئنز سمیت 14 نومولود جاں بحق. نرسری میں 15 بچے موجود تھے. ایک کو لیڈی ڈاکٹر نے تو ناظرین, بچایا. آپ نے ویڈیو دیکھی. پاکستان کے سب سے بڑے سیٹ اپ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسلام آباد میں نرسری کے اندر آگ لگنے کے بعد 15 بچے, 15 پھول مرجھا گئے ہیں اور ان کی فیملیز جو ہیں وہ اس چیز سے سفر کر رہی ہیں. میں اس چیز کے اوپر ویڈیو کوئی پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں بنا رہا. میں آپ کو صرف ایک چیز ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ میں نے خود 1 مہینہ نرسری میں کام کیا ہے. تو نرسری میں جب ہم کسی بچے کو رکھتے ہیں نا, تو وہ کبھی بھی سٹیبل نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ بچہ بالکل ٹھیک ہے تو ہم نے نرسری میں رکھ لیا. ہاں, یہ ہوتا ہے کہ سیزیرین کے بعد 2-3 گھنٹے کے لیے آبزرویشن کے لیے رکھ لیتے ہیں, لیکن لمبے عرصے کے لیے رکھتے ہیں. کسی کو خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہے, کوئی چھاتی کا انفیکشن ہے, RDS کہا جاتا ہے اسے, اور کوئی مسئلہ ہے, کوئی نمونیا ہو گیا, اور ملٹیپل ایشوز ہیں, پیدائشی کوئی نیونیٹل سیپسس میں ہے بچہ, تو بچے نرسری میں صرف ایک حالت میں نہیں پڑے ہوتے. کچھ بچوں کو سنگل آکسیجن لگی ہوتی ہے, جیسے ہمیں آکسیجن کا سلنڈر ساتھ لگتا ہے اور ناک میں اس کے کنولا لگا ہوتا ہے. کچھ کو ڈبل آکسیجن لگی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کچھ ڈبل آکسیجن کے اوپر ہوتے ہیں. اب وہاں پر کیا ہوا ہے, وہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ ایئر کنڈیشن جہاں پہ لگا ہوتا ہے, AC لگا ہوتا ہے, وہاں کے بالکل پاس ہی کوئی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے آگ لگی اور پوری نرسری زد میں آ گئی. اب پوری نرسری زد میں آنے کی سب سے بڑی وجہ جو ٹب میں جو ہے نا, وہ آکسیجن اس طریقے سے مطلب سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے, وہاں سلنڈرز نہ بھی ہوں تو وہاں پہ نا لائنز ہوتی ہیں آکسیجن کی, پوری اس میں آکسیجن سرکولیٹ کر رہی تھی. مجھے یہ لگتا ہے کہ ساتھ اس کو بھی آگ لگی ہے, جس کی وجہ سے پوری نرسری جو ہے وہ زد میں آ گئی. اب میں یہاں پہ ڈاکٹرز کو ڈیفینڈ کرنے ہرگز نہیں آیا. میں آپ کو پروسیس بتا رہا ہوں کہ نرسری میں اس وجہ سے یہ اس لیول تک جا سکتے ہیں لوگ. ہو سکتا ہے ان میں سے لوگوں نے بچوں کو بچانے کی کوشش کی ہو, لیکن کوسچن میں ان پہ نہیں کر رہا. میں کوسچن آپ لوگوں پہ کر رہا ہوں. یقین مانے باقی ہاسپٹلز میں MS ہوتا ہے, یہ پیمز میں جو ہے نا وہ ED ہوتا ہے, جو سب سے بڑا ہوتا ہے. آپ جا کے پیمز کے ان کے آفسز دیکھیں, ایسے لگتا ہے کہ کوئی بادشاہ کے آپ محل میں آئے ہوئے ہیں. اتنے بڑے بڑے ان کے آفسز ہیں. یار میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, ہم آپ لوگوں کو لاکھوں تنخواہیں دیتے ہیں, 15-15 20-20 لاکھ آپ لوگوں کی تنخواہیں ہیں. اتنی بڑی بڑی گاڑیوں پہ آپ سرکاری پیٹرول سرکاری گاڑیوں پہ آتے جاتے ہیں. آپ مہینے میں 28 دن ہمیں نہیں ملتے آفس میں, اور 2 دن آپ آتے ہیں. مجھے آپ لوگ یہ بات بتائیں, آپ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ ہفتے میں 1 سے 2 دن نکال کے خدا رہا اس ایڈمن کو بلا لیں جو ہاسپٹل کو مینج کر رہا ہے, اس سے پوچھیں کہ بھائی جان آپ نے ہاسپٹل وزٹ کیا سارا, کوئی ٹیکنیکل فالٹ تو نہیں آ رہا, کہیں کوئی کسی جگہ پہ کوئی چیز خراب تو نہیں ہو گئی. یار اتنا پوچھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. آپ کو پتا ہے آپ جتنی تنخواہیں لیتے ہیں, ان تنخواہوں کے ساتھ اگر آپ کام نہیں کر رہے تو آپ تو حرام کما رہے ہیں. آپ بس اتنا ٹائم نہیں کہ آپ ان کو بلا کے پوچھ لیں کہ یار ایڈمن صاحب 2 منٹ کے لیے کوئی نرسری کا راؤنڈ کر لو, کوئی وارڈ کا راؤنڈ کر لو, دیکھ لو کوئی ٹیکنیکل فالٹس تو نہیں ہے, کوئی بڑے مسئلے کی طرف تو ہم نہیں دھکیلے جا رہے. آپ لوگوں کو اتنا ٹائم نہیں. میں خود ابھی میں اسلام آباد میں اسی پیمز میں انٹرنشپ کا ایک لیٹر سائن کروانا تھا. ED صاحب آئیں گے جی, ED صاحب آئیں گے, مہینے 2-3 مہینوں کی چھٹیوں پہ. لٹرلی آپ لوگوں کے آفسز میں جا کے ہم لوگ شرمندہ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا چیزیں آپ, اور آپ لوگ بس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ ہاسپٹل کو مینج کر لیں, دیکھ لیں کہ یار کہاں پہ کیا ایشو ہے. آپ ان 15 بچوں کی ماؤں کو کون جواب دے گا, مجھے بتائیں. ED صاحب آپ نے, وزیر اعظم صاحب آپ نے سیکٹری ہیلتھ, وفاقی سیکٹری ہیلتھ کو ہٹا دی ہے, اس سے ان بچوں کی جان واپس آ جائے گی. ان ماؤں کو آپ مطمئن کر لیں گے, ان کو آپ لاکھوں روپے بھی دے دیں. اب وہ جو ماں بیچاری رو رہی ہے بیٹھ کے, میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں, جو 2 دن پہلے اس کا سیزیرین ہوا ہے, وہ اپنے اسی پیٹ کے اوپر اس کے انہیں سٹیچز کے ساتھ اتنے درد کے ساتھ وہ یہاں کے بیٹھ گئی اور وہ کہتی ہے کہ مجھے بچہ دو, نہیں تو میں نہیں جاؤں گی یہاں سے. ان کو آپ کیا جواب دیں گے؟ خدارا جتنے بھی یہ گورنمنٹ آفسز میں لوگ ہوتے ہیں, خدارا اپنے آپ کو خدا سمجھنا چھوڑ دیں.